نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. معزز سامعین، گزشتہ اسباق میں جہاد کا مسئلہ ہم نے پڑھا اور بنی اسرائیل کا وہ واقعہ جب ان کے لیے اللہ کے نبی نے حضرت طالوت کو امیر مقرر کیا تو انہوں نے ان کی امارت پر اعتراض کیا کہ غریب بندہ بھلا کیسے امیر بن گیا. جیسے ہمارے یہاں عموماً کہا جاتا ہے کہ غریب بندہ الیکشن کہاں لڑ سکتا ہے جی، قوم کا لیڈر وہی ہوتا ہے جس کے پاس پیسہ ہو، ڈیرا ہو، کوئی نظام چلے. یہ غریب بندہ اس کا کیا کام ہے، یہ جائے اپنا اللہ اللہ کرے. تو حضرت نے سمجھایا کہ علم اور جسمانی قوت اللہ نے دی ہے اور امیر کے اندر یہی دو صفتیں ہونا چاہیے. بہرحال امیر مقرر ہوئے، پھر شرط لگائی آزمانے کے لیے نہر پر کہ پانی نہیں پینا. اس میں بھی اکثر لوگ فیل ہوئے اور پانی پی لیا، امیر کی نافرمانی کی. بہرحال جو فرما بردار چھان کر اللہ نے نکالے وہ میدان میں کھڑے ہوئے تو اللہ نے فتح عطا فرمائی. اور آخر میں جو آیت تھی کل کے سبق میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی دلیل تھی. اللہ نے فرمایا یہ آیتیں ہم آپ کو اس لیے پڑھ کے سناتے ہیں کہ انک لمن المرسلین، آپ میرے رسول ہیں نا، اس لیے آپ کو یہ باتیں سناتے ہیں، ورنہ اور ہر کسی کی طرف وہی تھوڑی آتی ہے. آج کے سبق میں تسلی ہے مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. وہ بھی تسلی تھی کہ آپ رسول ہیں تبھی تو آپ کو سنا رہے ہیں، اور اب مزید تسلی ہے اس آیت مبارکہ میں کہ دیکھو کتنے بڑے بڑے اللہ کے نبی، موسیٰ کلیم اللہ، اللہ ان سے کلام کرتے ہیں، عیسیٰ روح اللہ، اللہ تعالیٰ نے معجزات عطا فرمائے لیکن لوگ انکار کر رہے ہیں. اور طالوت علیہ السلام کو اللہ نے امیر مقرر کیا، لوگ نہیں مان رہے. تو یہ چلا آ رہا ہے. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو درجوں میں بلندیاں عطا فرمائی ہیں. کوئی مانے یا نہ مانے، آپ کے مقام کو ہم نے بڑا بلند کر دیا ہے. فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ جتنے بھی رسول ہیں علیہم السلام، جب بھی کسی نبی کا نام آئے علیہ السلام، زیادہ انبیاء کا نام آئے علیہم السلام، ان سب پر اللہ کی سلام. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے محبت سے صلی اللہ، کسی صحابی کا نام ہے رضی اللہ تعالی، کسی اللہ کے ولی کا نام ہے رحمت اللہ علیہ، تو یہ اس میں سستی نہ ہو. یہ گویا کہ ان بزرگ ہستیوں کا حق ہے کہ جب بھی ان کا نام لیا جائے احترام سے لیا جائے. تلک الرسل،
یہ اللہ کے عظیم الشان رسول علیہم السلام فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے فضیلت دی ان کے بعض کو بعض پر۔ سارے نبی شان والے ہیں، سارے نبی عظمتوں والے ہیں، لیکن آپس کے اندر ان کے درجے اور مراتب ضرور ہیں۔ یا اللہ وہ کیسے؟ فرمایا منہم من کلم اللہ، مثلاً بعض ان میں وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا، جیسے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، درمیان میں کوئی واسطہ نہیں، جبرائیل کا واسطہ بھی درمیان میں اللہ نے نہیں، بس اللہ بات کر رہے ہیں، موسیٰ بات سن کے جواب دے رہے ہیں۔ اللہ پوچھتے ہیں موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ کہتے ہیں یا اللہ یہ میری لاٹھی ہے۔ سوال رب کر رہے ہیں، جواب موسیٰ علیہ السلام دے رہے ہیں، یا اللہ میں اس سے پتے جھاڑتا ہوں، میں ٹیک لگا کر کے چلتا ہوں۔ ابھی پچھلے دنوں ہم کشمیر گئے، تمبر کا سوٹا جناب، میں واقعی وہ ٹیک لگا کے بڑا زبردست بنا چلتا ہے، بس صرف یہ ہے کہ اپنے ہاتھ چوے کشمیر والے کے ہاتھ نہ ہوئے، ورنہ کام خراب ہے۔ تو لاٹھی کے فائدے ہیں۔ فرمایا یا اللہ میں اس پر ٹیک لگا کر کے چلتا ہوں، ولی فیہا معارب اخری، فائدے اس کے اندر اور بھی بڑے ہیں۔ اللہ پوچھ رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام اللہ کو جواب دے، سبحان اللہ۔ اللہ کہتے ہیں منہم من کلم اللہ، بعض ان میں سے وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا، وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ درجات، اور بعض کو اللہ نے درجوں میں بلند کیا، جیسے محمد مصطفیٰ۔ درجوں میں سب سے بلند کون ہے؟ حضرت محمد الرسول اللہ، سب کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ سارے انبیاء شان والے، لیکن دیکھو موسیٰ کلیم کی شان کو، ارے موسیٰ کلیم بھی بڑے شان والے، ورفع بعضهم درجات، دیکھو محمد کے درجوں کو صلی اللہ علیہ وسلم، ساری کائنات سے بلند درجہ ہم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے۔ میرے محبوب جب معراج کی رات گئے، سارے انبیاء بھی نیچے رہ گئے، اللہ نے اپنے محبوب کو سب سے بلند فرما دیا، ورفع بعضهم درجات۔ میرے محبوب کوئی مانے یا نہ مانے، ہم نے تیرے درجوں کو بڑا اونچا اور بلند فرما دیا ہے، سبحان اللہ۔ اور سورۃ انشراح میں کیا فرمایا؟ فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے تیرے ذکر کو رفعت اور بلندی عطا فرمائی ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک لوگ جائیں گے انبیاء کے پاس، آپ اللہ تعالیٰ سے کہیں نا حساب کتاب شروع ہو جائے، سورج سر پہ ہے، بڑے حالات خراب ہیں، سارے انبیاء معذرت کریں گے، نہیں بھائی اللہ کے سامنے ہم نہیں جا سکتے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کا جلال۔ یہاں تو ہر بندہ دعویٰ جی میں چھڑا لوں گا تو فلاں چھڑا لے گا، تو فلاں صاحب کی چادر میں چھپ جائیں گے، تو فلاں صاحب جناب غصے نال دیکھیں گے تو آگ بجھ جائے گی، تو جہنم، پتہ نہیں کیا کیا کہانیاں بنائی ہوئی ہیں۔ یہاں انبیاء کی بات ہو رہی میرے بھائی۔ اب آپ اتنی بات تو ہر بندہ جانتا ہے، ولی کی شان زیادہ یا نبی کی؟ نبی کی۔ جب نبی کہتا ہے کہ میں نہیں، اللہ تعالیٰ کا جلال ہے، تو یہ باتیں ساری گھڑی گڑائی ہیں۔ سنیے، سارے انبیاء معذرت کریں گے، اور آخر میں مقام محمود پر میرے پیارے نبی کھڑے ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ شاعر کہتا ہے اب کس طرف کو جائیں، کس کو سنائیں دکھڑا، مشفق بتا دے کوئی جو شافع بنے ہمارا، وہ آ گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آ گئے محمد، براق ہے سواری، اٹھی صدا حشر سے قربان شاہ سوارا، جبرائیل وہ فرشتہ جو سید ملائکہ کا، تھامے ہوا ہے باغیں دیکھو عجب نظارہ، دربار جا رہی ہے حضرت کی یہ سواری، کس کے دربار میں؟ اللہ کے دربار۔ دربار تو اللہ کا ہے نا، عجیب حساب بن گیا، اللہ کے دربار کو دربار ہی کوئی نہیں کہتا۔ دربار جا رہی ہے حضرت کی یہ سواری، جا کر کرے شفاعت اب بخش دے غفارا۔ اللہ فرماتے ہیں عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا،
محمودا، میرے محبوب ہم تجھے مقام محمود پر لا کھڑا کریں گے۔ سبحان اللہ، سب کہو سبحان اللہ۔ محمود سب مقام محمود دکھا کسی اچھی آکو سبحان اللہ۔ آواز تو کوئی نہیں آئی، عائشہ بھی آ گئی، تھوڑی کوئی نہیں آئی۔ ہاں ہونا ٹھیک ہے۔ آگے جی وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، انبیاء کی فضیلتوں میں سے ایک اور مثال اللہ نے دی، جیسا کہ عیسیٰ ابن مریم کو اللہ نے واضح دلائل عطا فرمائے۔ عیسیٰ علیہ السلام مادرزاد اندھے کو ہاتھ پھیرتے اللہ اس کو بینائی عطا فرما دیتے۔ ہم سے تو ہمارے سوئے ہوئے ساتھی نہیں جاگتے، پاس بیٹھے ماشاء اللہ بار بار سوچا عیسیٰ علیہ السلام اندھے بندے نے اکھی پٹا دینا، یہ واضح دلائل نہیں تو اور کیا چیز ہے۔ برس کا مریض جناب عیسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ پھیرا ٹھیک ہو گیا، مردہ زندہ ہو گیا جناب، مردہ زندہ ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو واضح دلائل عطا فرمائے، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے روح القدس یعنی جبرائیل علیہ السلام سے ان کی تائید اور مدد اور نصرت کی۔ کیسے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت بی بی مریم کے پاس خوشخبری لے کر کون آئے؟ جبرائیل علیہ السلام۔ بی بی مریم پریشان ہوئی، تسلی دینے کے لیے کون بولے؟ جبرائیل علیہ السلام۔ اور جب یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ لٹکانے کا فیصلہ کیا تو عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ اٹھا کر کون لے گئے؟ جبرائیل علیہ السلام۔ اللہ فرماتے ہیں ایدناہ بروح القدس، ہم نے روح القدس سے تائید کی، جبرائیل علیہ السلام سے تائید کی عیسیٰ علیہ السلام کی۔ اب سوال چونکہ پیچھے جہاد کی بات تھی، یا اللہ اتنے شان والے نبی، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ، لوگ مانتے کیوں نہیں؟ پھر بھی لڑائی جھگڑے، کبھی بدر، کبھی احد، کبھی خندق، کبھی خیبر، یہ کیا معاملہ ہے؟ اللہ فرماتے ہیں میرے بندو، اگر میں مجبور کر دیتا نا ایمان پر تو کسی کی جرت نہیں تھی کہ کفر کرتا، لیکن پھر امتحان تو نہ رہتا نا، پھر امتحان تو اس لیے اللہ نے دنیا میں مہلت دی ہے۔ ایمان لاؤ تو یہ میرے پیارے انبیاء تمہیں راستہ دکھائیں گے، یہ تمہیں ہاتھ پکڑ کے جنت کی طرف لے جائیں گے، یہ تمہیں میری طرف لے کر آئیں گے، اس راہ پر چلو گے۔ نہیں لڑائیاں جھگڑے کرنے کر لو، دنیا میں تمہیں اختیار ہے، لیکن ایک وقت آئے گا تم مجبور ہو کر میرے سامنے کھڑے ہوئے ہوگے۔ فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، مَقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ، تو نہ لڑائی کرتے وہ لوگ جو ان کے بعد آئے، انبیاء سے کوئی نہ لڑتا، کسی کی جرت ہی نہ ہوتی، بھلا کون اللہ نہ چاہے تو کون کسی نبی کے خلاف پتھر پھینک سکتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کسی کی جرت نہ ہوتی، من بعد ما جاءتهم البینات، واضح دلائل کے آ جانے کے بعد کسی کی جرت نہ ہوتی، لیکن ولکن اختلفوا، لیکن لوگوں نے انبیاء کی دعوت سے اختلاف کیا، فمنہم من آمن، بعض ایمان لے آئے، ومنہم من کفر، اور بعض ان میں سے جنہوں نے کفر کر دیا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اور پھر سنو، اگر اللہ چاہتا تو کوئی نہ لڑتا، مطلب یہ ہے کہ اللہ مجبور کرے کسی کو تو جرت نہیں کسی کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مہلت دی ہے، مجبور نہیں کیا۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، اور لیکن اللہ تعالیٰ کرتا ہے جو ارادہ رکھتا ہے، جو رب چاہتا ہے۔ رب نے یہ ارادہ کیا کہ دنیا دار الامتحان ہے، رب نے دنیا میں ہر ایک کو اختیار دیا۔ حضرت سیدنا علی المرتضی حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا، بس سارے اختیار اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھے یا انسان کو بھی کچھ اختیار دیا ہے؟ فرمایا نہیں، کچھ اختیار تو دیا، تبھی تو جزا اور سزا ہے نا۔ اگر بالکل اختیار نہ ہو تو پھر جنت جہنم کس لیے؟ اس نے کہا جی مجھے سمجھاؤ کتنا اختیار دیا ہے؟ حضرت علی نے فرمایا ٹانگ اٹھاؤ نا، اور ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو جاؤ۔ کھڑا ہو گیا، حضرت علی نے فرمایا دوئی بھی اٹھاؤ، اس اگر دوئی تو نہیں اٹھا سکتا، فرمایا اتنا ہی اختیار ہے۔ سمجھ آئی؟ اس سے زیادہ اختیار ہے کوئی نہیں، ایک حد تک ہے، یہ نہیں کہ تو اتنا اختیار مل گیا تو جو چاہے سو کرے، اڑنا چاہے اڑ نہیں سکتا۔ ایک دائرے میں رہ کر اللہ نے ساتھ پہچان رکھی ہے کہ تیرے اختیارات محدود ہیں،
تیرے اختیار لامحدود نہیں ہیں، لامحدود اختیار صرف رب کے پاس ہے۔ ولیکن اللہ یفعل ما یرید، رب جو چاہے کر گزرتا ہے اور تو جو چاہے نہیں کر سکتا۔ ہاں ایک حد تک تیرے پاس اختیار ہے، سیدھے راہ چلے گا تو کامیاب، الٹی راہ چلے گا تو ناکام۔ اللہ ہمیں سیدھے راہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، یہ عظیم الشان رسول ہم نے فضیلت دی ان کے بعض کو بعض پر۔ منہم من کلم اللہ، ان میں سے بعض وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا۔ ورفع بعضهم درجات، اور بعض وہ جن کو اللہ نے درجوں میں بلند کیا۔ وآتینا عیسی ابن مریم البینات، اور ہم نے عیسی ابن مریم کو واضح دلائل دیے۔ وأیدناہ بروح القدس، اور ہم نے ان کی روح القدس یعنی جبرائیل امین سے تائید فرمائی۔ ولو شاء اللہ، اور اگر اللہ چاہتا، مقتتل الذین من بعدہم، تو نہ قتال کرتے، نہ لڑائیاں کرتے وہ لوگ جو ان کے بعد ہیں۔ من بعد ما جاءتہم البینات، اس کے بعد جب ان کے پاس واضح دلائل آ گئے۔ ولیکن اختلفوا، اور لیکن انہوں نے اختلاف کیا۔ فمنہم من آمن، بعض ان میں سے وہ جو ایمان لائے۔ ومنہم من کفر، اور بعض ان میں سے وہ جنہوں نے کفر کیا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ لڑائی نہ کرتے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، اور لیکن اللہ تعالیٰ وہ کرتا ہے جو ارادہ رکھتا ہے۔ وآخر